بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے اسلامی بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو آپ حضرات کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے اس کا پارٹ 1 دیکھیں گے، کیونکہ اسی ویڈیو کے اندر تفصیلی سوال گزرا ہے اور اس کا آدھا جواب بھی گزر چکا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بقیہ جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بقیہ جواب کو جاننے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، یہ اسکرین شاٹ دیکھیں۔ اس کے اندر آپ حضرات ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، کمنٹ نہیں کرتے اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے۔ اس اسکرین شاٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو حضرات سبسکرائب نہیں کرتے، صرف ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو بہت محنت سے بنتی ہے، اس لیے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے سبسکرائب کرنا تو ویسے بھی فری ہے، اگر آپ لائک کر دیں گے، سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا تھوڑا بھلا ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں بقیہ جواب کی طرف۔ آپ نے دریافت کیا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر کہنا کیا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اس اعلیٰ ترین فریضہ خداوندی کو ترک کر کے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں اور میں قصوروار اور مجرم ہوں، ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا اور نہ اسے کوئی کافر کہنے کی جرت کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص اگر نماز کو فرض ہی نہ سمجھتا ہو اور نہ نماز کے چھوڑنے کو وہ کوئی گناہ اور جرم سمجھتا ہو تو آپ ہی فرمائیے کہ اس کو مسلمان کون کہے گا؟ کیونکہ اس کو مسلمان سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں پر نماز فرض ہونا ذکر فرمایا ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ کیا خدا اور رسول کی بات کو غلط کہہ کر بھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر کہنا صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز صحیح نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ مگر یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے پا کر جو دین امت کو دیا ہے، اس پورے کے پورے دین کو اور اس کی ایک ایک بات کو ماننا اسلام ہے، اور ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دین اسلام کی جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس میں شک و تردد کا اظہار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ پس جو شخص دین اسلام کی کسی قطعی اور یقینی بات کو جھٹلاتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو ماننے کا مختصر عنوان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ مسلمان یہ کلمہ پڑھ کر خدا تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور اس اقرار کے یہی معنی ہے کہ وہ خدا کے ہر حکم کو مانے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو خدا کا فرمان سمجھے گا۔ اس کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے کے باوجود جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نعوذ باللہ غلط کہتا ہے وہ اپنے اس اقرار میں قطعاً جھوٹا ہے، اس لیے ایسے شخص کو مسلمان کہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی اجازت ہے اور نہ کسی بے ایمان کافر کو مسلمان کہنے کی گنجائش ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جس کا جی چاہے اس حق کو مان کر مومن بنے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے کافر بنے۔ مگر یہ یاد رکھے کہ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔